کچھ تو چیزیں ایسی ہیں جو قصداً غلط کی جا رہی ہیں جس سے معاشرہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. کارپوریٹ سیکٹر ہے, میڈیا ہے, ڈرٹی پالیٹکس ہے, اور بھی 85 چیزیں ہیں. یہ معاشرے کو بگاڑ لیں اور قصداً بگاڑ لیں اپنے اپنے کنسرنس کے تحت. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انڈیویجول بھی ذاتی مفادات اور کنسرنس کے تحت خرابیاں پیدا کر رہے ہیں. ان کو بھی ابھی ہم سائڈ پہ کرتے ہیں. میں ایک ایسے پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ جہاں پہ جو مخلص ہیں نا, جو چاہتے ہیں معاشرہ اچھا ہو, سیدھے لفظوں میں اخلاقیات اور مذہبی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے اچھا معاشرہ چاہتے ہیں, کبھی کبھار وہ بھی جان بوجھ کے نہیں, لاشعوری طور پر ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے اچھائی کرٹیسائز ہوتی ہے اور برائی کو سپورٹ ملتی ہے. اس کی ایک ایگزامپل, ایک زمانے میں دارالعلوم جایا کرتا تھا, اکیڈمی آیا کرتا تھا, آپ کی شاگردی میں آتے تھے تو اسکوٹر پہ چل رہے ہوتے تھے. اب پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے تو وہ لمبی لائنیں لگی ہوتی تھیں. ایک جو ہے نا وہ گرین کلر کی ہائی روف بھی ہوا کرتی تھی. ان کے والد صاحب مجھے آج بھی یاد ہے ماشاء اللہ. آپ کی 2 بہنیں بھی پڑھتی تھی نا غالباً کلاس میں. تو میں اکیڈمی میں جب ہم چھٹی ہوتی تھی باہر نکلتے تھے تو ان کے والد صاحب دیکھیں یار باپ بھی کتنی محنت کرتا ہے. وہ میں جو کہہ رہا تھا نا ماں ہوتی تو بھائی باپ بھی باپ ہوتا ہے. اب ان کے والد صاحب اس وقت بھی ضعیف العمر تھے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. تو وہ اکیڈمی کے باہر وہ گرین والی ہائی روف مجھے آج بھی یاد ہے, رائٹ سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہوتی تھی. وہاں پہ کھڑے ہو کر ان کا انتظار کر رہے ہوتے تھے. پھر یہ بہن بھائی نکلتے تھے اور اس میں بیٹھ کے آپ لوگ واپس جایا کرتے تھے. وہ زمانہ. خیر بائک والا بتا رہے تھے. اب وہ بائک پہ پیٹرول پمپ پہ ہم جائیں, لائن میں کھڑے ہوں, جب ہماری باری آنے والی ہو نا تو ادھر سے ایک شخص آئے اور آ کے آگے جانے گا, ارے بھائی آپ آگے کیوں جا رہے ہیں, پیچھے آئے, ہم لائن میں کھڑے ہیں. وہ ہمیں دیکھے اور کہے مولانا صاحب آپ داڑھی رکھ کے, تو اب اس کو کہنا پڑتا ہے بھائی داڑھی رکھ کے ہم نے کیا کیا ہے آپ کا, نہ کوئی برا لفظ, سخت لفظ بھی نہیں بولا, بس اتنا سا کہا آپ پیچھے آئیں. یعنی وہ ہماری داڑھی کو کرٹیسائز کر کے یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو موقع دے دیا جائے, آپ جو لائن میں کھڑے ہوئے تھے وہ آپ اپنے حق کو چھوڑ دیجئے. اسی طرح ہم عالم بننے کی طرف آئے, خاندان میں پہلے تھے تو وہ سب سے پوچھا ہاں بھائی کیا کر رہے ہیں, جی میں عالم کا کورس کر رہا ہوں, عربی سیکھ رہا ہوں, قرآن سیکھ رہا ہوں, تھوڑی سی انگریزی بھی سیکھ لیجیے, تھوڑا کمپیوٹر بھی آنا چاہیے, تھوڑا یہ بھی ہونا چاہیے. نو ڈاؤٹ وہ مخلص لوگ تھے, لیکن وہ ترجیح دے رہے تھے. ہاں وہ ایک طرف کو حوصلہ شکنی کر رہے تھے علم دین کی. مطلب ایک سرجن کو اگر ویب ڈیزائننگ نہیں آتی تو اس کا کیا ہے, اس کا کام تو دل گردے کاٹنا پیٹنا اور رگوں کو صحیح کرنا ہے. ہاں وہ اپنا اسسٹنٹ رکھ لیں, دے تھوڑی تنخواہیں, اور جو کام لینے ہو آئی ٹی کے لے لیں. اسی طرح انگریز ایک فن کا ماہر, وہ کسی لینگویج کا بانڈ نہیں ہے. آپ ہی بتائیے دل کی سرجری کے لیے انگریزی کی کیا ضرورت ہے, اس کے لیے تو وینس کو سمجھنا ہے کسی بھی لینگویج میں سمجھا ہوا آدمی. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کمیونیکیٹ ہونے کے لیے انٹرنیشنل ایک لینگویج ہے تو ٹھیک ہے, جس گورے کو مجھ سے دین سیکھنا ہے میں ایک ٹرانسلیٹر بیچ میں رکھ لوں گا, وہ سیکھتا رہے گا مجھ سے. لیکن اس کو اتنا حاوی کر لینا. اسی طرح بچیاں جو حجاب اور حیا لیتی ہیں ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, اے بیٹی دکھے گی نہیں تو رشتہ کیسے آئے گا, یہ دادی کہہ رہی ہیں, یہ نانی کہہ رہی ہیں, دادی نانی کیا ہو گیا. اسی طرح اگر کوئی سیلز مین سچ بول کے کام کرنا چاہ رہا ہو تو اس کا باس کہتا ہے کہ تم میری دکان کا نقصان کرنا چاہتے ہو, اور دسیوں بربادیاں. شاید یہ لوگ مخلص ہیں. اس کا ایک بہت بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوا, یہ جو طبقہ تھا نا, اب جیسے وہ پیٹرول پمپ پہ آپ کو کسی نے کہا, تو آپ کو تو میں جانتا ہوں اچھی طرح کہ آپ اتنے شرافت کے ساتھ آپ نے اس کی بات کو سنا نہیں ہوگا, آپ نے جواب دیا ہوگا. لیکن ہمارا یہ والا جو طبقہ ہے اس میں ایک بڑی تعداد وہ ہے جو معاشرے کے اس رویے کی وجہ سے سہم گئی. بالکل ایسا ہی, ان کا کانفیڈنس ڈسٹرب ہو گیا, اور وہ ایسے مواقع کے اوپر ایسی جگہوں پہ جاتے ہوئے جھجکتے ہیں. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, اور بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں. تو اس چیز کو بھی ختم کرنا ضروری ہے. اب جیسے ہم لوگ ہیں, آپ اور فقیر, ٹھیک ہے, ہمیں اگر کوئی اس طرح کا کسی معاشرے میں, چونکہ ہم لوگ جاتے رہتے ہیں, کوئی بات کرے تو اس کو پورا 1 گھنٹے کا لیکچر تو دیں گے ہم تینوں پکڑ کے, اور اس کا حساب کتاب برابر کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن عام طور پر یہ کانفیڈنس نہیں پایا جاتا, لوگ جھجکتے ہیں. وہ جو سہما ہوا معاشرہ بنا یا وہ افراد سہم گئے, وہ کس وجہ سے, ہمارے معاشرے کے اس رویے کی وجہ. آپ یقین کیجئے